بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس پہ فیصلہ سنایا، پی ٹی آئی کے ورکر کافی بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پولیس، کچھ کے پی کے سے آئے ہوئے تھے لوگ جو کہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے رہے تھے، کیونکہ کے پی کے منسٹرز وغیرہ پہنچے ہوئے تھے، اور اسلام آباد پولیس تو بہت اسٹرینتھ میں تھی یہاں پہ۔ لیکن فیصلہ سنانے کے ساتھ ہی ایک دم سے کوہرام مچ گیا اور نعرے بازی اور کھینچا تانی۔ اسلام آباد پولیس نے کے پی کے منسٹرز وغیرہ ان کو ایک کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کسی ایم این اے کو گرفتار کیا، اور اسی میں نظر آیا کہ پولیس دونوں یعنی اسلام آباد کی پولیس اور کے پی کے کی پولیس بھی کھینچا تانی میں ملوث ہے، ہاتھا پائی ایک طرح کی ہو رہی ہے، اور کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ اسلام آباد پولیس ان لوگوں کو گرفتار نہ کر سکے۔ عوام میں بے پناہ جوش تھا، سو نعرے بازی، اور اس کے بعد ایک دم سے جیسے خبر پھیلی تو اسلام آباد کے مختلف علاقے وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا، ٹائر جلائے گئے سڑکوں پہ، پتھراؤ۔ اسی طرح اسلام آباد کو آنے والے راستے بند ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے وہاں پہ ہائی ویز کے اوپر احتجاج شروع کر دیا۔ راولپنڈی میں بہت بڑا ہجوم نکلا۔ اسی طرح لاہور، کراچی، مختلف جگہوں پہ احتجاج بہت بڑا تھا، اور یہ احتجاج اس وقت ہو رہا تھا اسپونٹینیس، جیسے یہ اناؤنس ہوا فیصلہ، اور یہ احتجاج اس طرح ہو رہا تھا کہ کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا، کوئی کال نہیں دی گئی تھی، لیکن لوگ غم و غصے میں باہر نکل چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو فرنٹی کور کے ٹروپس ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے بنی گالہ، اور بہت بڑی تعداد میں بنی گالہ میں ٹروپس موجود ہیں۔ وہاں پہ عمران خان کے جو رہائش گاہ ہے اس کا ایک طرح سے محاصرہ ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں کہ عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس حکومت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو چل ہی رہا تھا کہ ضرورت تھی اس بات کی کہ پی ٹی آئی کی ہائر کمان جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کوئی ہدایات جاری کرے۔ چنانچہ عمران خان کے دو پیغامات باہر آئے۔ پہلا پیغام جس میں کہ اس نے لوگوں کو ایڈریس کیا اور کہا کہ آزادی آپ کا حق تھا، اور یہ باہر نکلنا آپ نے اپنے حقوق کی خاطر ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں، آپ کو حق ملنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ 50 سال سے میں آپ لوگوں کے سامنے پبلک لائف گزار رہا ہوں، اور اس میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، کوئی قانون توڑا نہیں کبھی کسی وقت پہ جس کی وجہ سے مجھے کچھ کہا جائے، اور آج بھی میں قانون کی پاسداری کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہو۔ ایک ایڈریس جو اس نے قوم کو کیا، اس میں اس نے اپنے کیس کے سارے مدرجات بتائے، اور اس نے واضح طور پہ کہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا نہیں ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، اور اگر آپ وہ ریکارڈ دیکھیں تو اس میں وہ تحائف موجود ہیں جو کہ ملے، اور اس کے بعد قانون جیسے کہتا ہے کہ اس کی آدھی قیمت دے کے ان کو لے لیا جائے، تو وہ لیے گئے۔ جب لے لیے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسی غیر قانونی حرکت نہیں کی۔ موسٹ پرابلی جو انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں اس میں بھی وہ آمدن جو تحائف بیچنے کے بعد آئی وہ غالباً انڈیکیٹڈ ہے۔ اب یہ جو قصہ ہے یہ غالباً جب آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کرتے ہیں اس میں کوئی اگر آپ چیز ڈکلیئر نہیں کرتے، کوئی چھپا لیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، نہیں ہوتی وہاں پہ، تو یہ ایف بی آر کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایف بی آر اس کو دیکھتا ہے، اور پھر ایف بی آر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، یا اس کا کیا ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ ساری ذمہ داری ایف بی آر یہ الیکشن کمیشن نے سنبھال لی۔ اگر آپ رجیم چینج کے وقت سے دیکھیں تو آج دن تک لگاتار یہ کوشش رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح نااہل کرنا ہے۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ رجیم چینج ہوئی، اس کو نکالا باہر
تو اس کے بعد معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اس کو پوچھے گا کوئی نہیں. لیکن جب پبلک رسپانس دیکھی تو پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں پھولے، پھر یہ سازشیں شروع ہو گئیں. اب چیز یہ ہے کہ باہر کی قوتیں جنہوں نے اس معاملے کو چلایا، رجیم چینج وغیرہ کو سپورٹ کیا یا ان کو انہوں نے پلان کیا، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان پہلے ہی ان کے کسی قصے میں شامل ہونے کو تیار نہیں تھا، وہ سائیڈ لینے کو تیار نہیں تھا، وہ کوئی بھی باہر کی ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار نہیں تھا. اور پھر اب جب وہ الیکٹ ہو کے آ جائے اتنی بڑی پبلک سپورٹ کے ساتھ، تو پھر تو وہ دلیر ہوگا، پھر تو وہ کوئی بھی چیز نہیں آپ کی مانے گا. لہٰذا ان کے لیے بھی سٹیکس بڑی ہائی ہیں کہ یہاں پہ ایسا حکمران جس کو پبلک سپورٹ ہے اور جو ان کے مفادات کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو روکا جائے. اب یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ خراب کرنے کی کوشش عوام نے تو خراب کی، کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پولیس کا رویہ، وہ بلا جواز لاٹھی چارج کر دیں گے یا کو فائر کر دیا یا پکڑ دھکڑ، جس سے لازماً یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ ڈیٹیریٹ کرے گی. لگتا یوں ہے کہ یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. اب یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے ان کو جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے ابھی یہ ضمنی الیکشن ہوئے، تو ایک باہر سے یعنی پاکستان کے عوام سے ایک اخلاقی دباؤ تو آتا ہی ہے کہ آپ ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی رائٹ نہیں، آپ کو کک مار کے باہر کرنا چاہیے. سو یہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ حکومت بہر صورت ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوام کی سپورٹ اسی طرح بڑھتی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو ابرپٹلی پھر اپنی جگہ خالی کرنی پڑے. لہذا اس سے پہلے ان کو اپنے معاملات سیدھے کرنے ہیں. ان حالات میں ان کے پاس دو ہی آپشنز ہیں. ایک آپشن کہ وہ الیکشن کا سوچیں، الیکشن کروا دیں اور اس سے پہلے کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے 3-4 مہینے کے لیے، لیکن 3-4 مہینے بعد پھر ان کے مسائل شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی جیت جائے گی تو ان کا احتساب پھر شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے قوانین بدل جائیں اور کیسز کھل جائیں. دوسرا ان کا ہے کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے حکومت میں، عمران خان نہ آئے. وہ کوئی کیسے آئے؟ وہ یہ کہ سچویشن آپ خراب کر رہے ہیں اور اس طرح اتنی خراب کر دیں کہ لگے کہ سول ایڈمنسٹریشن اس کو کنٹرول نہیں کر سک رہی، اور پھر آپ کو ملٹری کو اس میں انٹروین کرنا پڑا، اس کو دخل اندازی کرنی پڑی. ماشاء اللہ لگ گیا، وقتی طور پہ تھوڑے وقت کے لیے یا لمبے وقت کے لیے، یا ایسے حالات بنا دیے گئے کہ عدالتوں کے ذریعے یہاں پہ لمبے وقت کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2 سال کے لیے لا کے رکھ دی جائے، تاکہ اتنا درمیان میں گیپ آ جائے کہ اس اثناء میں تمام وہ کارروائیاں کر لی جائیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی گراف کو نیچے لایا جائے. سو یہ وہ چیز ہے جس سے لگتا ہے کہ حالات کو انٹینشنلی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی اور کی جائے گی تاکہ الیکشنوں سے بچا جائے. پھر فوج آ کے بیٹھ جائے، ٹیکنوکریٹس آ کے بیٹھ جائیں، یا کوئی کیئر ٹیکر آ کے بیٹھ جائیں اور لمبے وقت کے لیے بیٹھے رہیں تاکہ عمران خان کا تیا پانچا کیا جا سکے، اس کو نہ آنے دیا جائے. اس سارے قصے میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا. اگر لوگوں کے ذہن پہ یہی جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے ذہن پہ اگر کوئی حاوی ہے تو عمران خان کا جن، خوف ہے تو عمران خان کا. اگر وہ اتنا ہی کرپٹ تھا، اگر وہ ایماندار نہیں ہے، کچھ نہیں، تو پھر آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ پھر اس سے جان چھڑانے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ جان چھڑانے کی اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کرپٹ نہیں ہے، اور جب اس نے احتساب کیا اور ادارے سارے اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوئی تو پاسبلٹی ہے کہ یہ کافی سخت احتساب کرے گا، اور احتساب سے وہ ہر حالت میں بچنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. جس کسی کے ذریعے ان کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی انہوں نے زندگی میں اس کو معاف نہیں کیا، تو ان کی اپنی بہت بڑی خواہش ہے، جیسے ان کی بیٹی بھی ذکر کرتی رہتی ہے، کہ وہ ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھیں.
یہ وہ جذبہ ہے، یہ ان کی خواہش ہے جو ان کو بے چین کیے ہوئے ہے، اور وہ ان کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ایسی ایسی سٹیٹمنٹس وہ دیتے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے ان کی بے چینی کا، ان کے دکھ کا، ان کے دلوں پہ لگے ہوئے زخموں کا۔ لہذا ان کی تشفی کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی لاڈلے ہیں، انہوں نے جو افواج پاکستان کے خلاف غلیظ زبان جو بولتے رہے وہ ان پہ ان کو نہیں پکڑا کسی نے، کوئی احتساب نہیں ہوا، سو لازماً قانون ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ لاڈلے ہیں، تو ان کی خواہش بھی پوری کرنی ہے۔ سو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے عمران خان کو جیل کی ہوا بھی لگوا دی جائے۔ سو یہ صورتحال آگے چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ فی الحال تو رستے اسلام آباد کے بند ہیں، کئی جگہوں پہ فساد کھلا ہوا ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مار داڑ ہو رہی ہے، سڑکوں پہ ٹائر جلے ہوئے ہیں، اور دوسرے شہروں میں بھی ہے۔ لیکن جیسے عمران خان نے ابھی کال دی ہے، کہہ دیا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، تو اگر آرگنائز طریقے سے باہر لوگ آئے تو لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کافی بڑے احتجاج ہوں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت کی کوشش ہوگی کہ صورتحال کو خراب کیا جائے، اور خراب کر کے تو پھر کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے جس سے کہ آئندہ آنے والے مسائل سے ان لوگوں کی، ان حکومت میں بیٹھے لوگوں کی جان چھوٹ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔